تو عرض یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آیت درود ہے اس میں یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، پہلے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور ملائکہ صلوات بھیجتے ہیں نبی پر. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، صلو علیہ، تم بھی صلوات بھیجو. یہاں آیت ختم نہیں ہوتی. وسلموا تسلیما، اللہ نے جب اپنی بات کی ہے تو فقط یصلون کا لفظ ہے. بائی دا وے اس آیت میں خود امام حسین علیہ السلام شامل ہے. اگر آپ موضوع کو دیکھیں قرآن میں ذکر امام حسین علیہ السلام تو اس آیت میں امام حسین علیہ السلام شامل ہیں، اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ مجھ پر دم بریدہ، دم کٹی ہوئی صلوات نہیں بھیجنا. اور جب کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ دم بریدہ صلوات یعنی ادھوری صلوات کا مطلب کیا ہے، تو حضور نے کہا تم ایسے کہو کہ اللہم صل علی محمد و تم سکون، یعنی مجھ پر درود بھیجو اور رک جاؤ. وہ آل محمد نہ کہو، یہ دم کٹی ہوئی صلوات ہے کہ نہ بھیجو اسے. لا تصلوا علیہ صلاۃ البطرہ، بطرہ جو ہے وہ اسی ابتر سے ہے نا، جو ان شانئک ھو الابتر، اسی کا جو فیمنن ورڈ ہے وہ ہے بطرہ. لا تصلوا علیہ صلاۃ البطرہ، یعنی حضور نے کہا اگر تم فقط مجھ پر درود بھیجتے ہو، جیسے کہ بعض مرتبہ آپ دیکھتے ہیں کہ میڈیا پر اب حضور کا جب نام آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کہتے. یہ انٹینشنل بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی ان انٹینشنل ہوتا ہے، لیکن بہت مرتبہ انٹینشنل ہی ہوتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم بس، وآلہ وسلم نہیں ہے. حضور نے کہا لا تصلوا علیہ صلاۃ البطرہ، مجھ پر وہ صلوات نہ بھیجنا جو ابتر والی صلوات ہو، مجھ پر وہ صلوات بھیجنا جو کوثر والی صلوات ہو. ابتر کے مقابلے میں کوثر ہے. جب آپ آل کو شامل کرتے ہیں تو یہ کوثر والی صلوات ہے، جب آل کے بغیر آپ صلوات بھیجتے ہیں تو یہ ابتر والی صلوات ہے. بات واضح؟ اللہ تعالیٰ نے کہا یصلون علی النبی، اللہ اور ملائکہ تو صلوات بھیجتے ہیں. اس کے بعد ہمارے لیے یہ نہیں کہا فقط کہ تم صلوات بھیجو، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، بات یہاں پوری ہو رہی ہے صلوات کی حد تک. وسلموا تسلیما، صلوات بھی بھیجو، سر تسلیم خم بھی ہو جاؤ. یہ ہے آیت درود کا کمپلیٹ میسج. جب آپ درود بھیج رہے ہیں زبان سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا وجود سرنڈر ہو رہا ہے. سلموا تسلیما کا مطلب یہ ہے، وہ تسلیم و تواضع. ملا آخند علی معصومی حمدانی اولیاء اللہ میں سے تھے، حمدان کے لوگ ان کی تقلید میں بھی تھے، بڑے جلیل القدر عالم. تو ان کا طریقہ یہ تھا، آپ کو جتنے بھی بزرگ علماء ملیں گے نا ان کا ایک طریقہ آپ کو کامن ملے گا کہ ائمہ علیہ السلام کی ولادت اور شہادت پر، یا کم از کم شہادت پر، اپنے گھر میں کوئی نہ کوئی مجلس کا اہتمام ضرور کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی چھوٹا سا ذکر. اور میں پہلی مجلس میں اس بات کی وضاحت کر چکا ہوں کہ مجلس کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ باقاعدہ آپ کسی خطیب کو بلوا کر خطابت کروائیں گے تب جا کے مجلس ہوگی. مجلس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی فرش ادا بچھا کر آپ نے زیارت عاشورہ پڑھ کر، حدیث قصہ پڑھ کر، کوئی ایک سلام، کوئی ایک نوحہ اگر آپ کو وہ آتا ہے تو پڑھ لیا، ورنہ زیارت آتے پڑھ لی، اس نیت سے یہ مجلس ہو گئی. یہ ایک مختصر مجلس ہو گئی. یہ آپ اپنے گھر میں خود بھی کر سکتے ہیں. جو الحمدللہ شب جمعہ تو بہت سے مومنین کے گھروں میں اہتمام ہے کہ وہ بچوں کو لے کر بیٹھ کر حدیث کے ساتھ سورہ یاسین پڑھتے ہیں ساتھ میں، تو یہ ضرور عادت رکھیے. تو ملا آخند علی معصومی حمدانی، ان کا سسٹم یہ تھا کہ اہل محلہ، اب چونکہ عالم دین تھے، بظاہر کہیں نماز جماعت کی امامت بھی کرواتے تھے، تو پیش امام چونکہ تھے تو مقتدی آ جاتے تھے ان کے گھر پر ایک مختصر سی مجلس کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ ایک مومن آتا تھا اس مجلس میں، جیسے ہی وہ مومن داخل ہو تو اس کے وجود سے، اس کے جسم سے ایسی خوشبو آتی تھی. ایک مرتبہ خوشبو ہوتی ہے کہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سا برانڈڈ پرفیوم لگایا ہے، کون سا عطر لگا کے کوئی آیا ہے. ایک مرتبہ کوئی خوشبو کچھ الگ قسم کی ہوتی ہے. تو کہتے ہیں مجھے محسوس یہ ہوتا تھا کہ یہ کوئی دنیا کے پرفیوم کی خوشبو نہیں آ رہی، اس سے یہ کوئی اور خوشبو ہے. جب یہ سلسلہ ایک مرتبہ ہوتا ہے، کبھی وہم ہوتا ہے انسان کا، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، 10 مرتبہ یہ دہرا دیا. تو اس نے وہ تشریف لائے ہوئے تھے مجلس میں، تو آخند معصومی علی حمدانی نے یہ کہا کہ آپ رک جائیے گا مجلس کے بعد. مجلس کے بعد لوگ چلے گئے، وہ رک گئے. انہوں نے پوچھا کہ مجھے آپ کے جسم سے خوشبو آتی ہے، وہ کون سی خوشبو، کون سا عطر لگاتے ہو؟ اب چونکہ یہ ایک آیت اللہ بھی تھے لہٰذا ان کا ایک احترام تھا. سامنے سے اس نے کہا کہ میں تو کوئی عطر نہیں لگاتا، کوئی ایسا پرفیوم وغیرہ کچھ نہیں. کہا ٹھیک ہے، یہی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، میں جانتا ہوں کہ یہ کوئی دنیا کا عطر نہیں ہے، بتاؤ کہ وہ کون سا عمل ہے. اب دیکھیں اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ فقط عمل کرنے والے کے عمل کی بات نہیں ہے، وہ قوت شامہ بھی ایسی ہو ملکوتی جو اس خوشبو کو استشمام کر سکے. ہر ایک میں یہ ظرفیت نہیں ہوتی. میں آپ کو ریلیٹ کروں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سورہ یوسف میں. حضرت یعقوب کہتے ہیں جب یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر ان کے بھائی آ رہے تھے نا مصر سے کنعان، تو کہتے ہیں انی لاجد ریح یوسف، وہ دور سے حضرت یعقوب کہتے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. پھر آگے کا لولا ان تفندون، اگر تم مجھے دیوانہ نہ کہو تو میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. یعنی اگر تم میری دماغی حالت پہ شک کرو گے
کہ مطلب یوسف کہاں مصر میں ہے، آپ کہاں کنعان میں ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے؟ کیا ہو گیا آپ کو؟ اب آپ فرض کیجئے کہ آپ کے کوئی عزیز، آپ کی اولاد میں سے کوئی، وہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں کوئی رہتا ہے، کوئی اوورسیز، آپ یہاں سے بیٹھ کے کہا مجھے ان کی خوشبو آ رہی ہے، تو ٹھیک ہے ایک فرط محبت میں تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ ہزاروں کلومیٹر تو آپ کو کیسے خوشبو آ رہی ہے ان کی؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر تم مجھے دیوانہ نہ کہو تو قوت شامہ بھی ہونی چاہیے، مجھ سے ایک جملہ قبول کر سکیں، جیسے رسول اللہ سیدہ کونین سے جنت کی خوشبو کو محسوس کرتے تھے. سبحان اللہ. کیا رسول اللہ نہیں فرماتے تھے؟ وہ اپنی بیٹی کو چومتے بھی تھے اور استشمام سونگتے بھی تھے اور کہتے تھے انی اشم رائحۃ الجنہ منہا، اے سیدہ میں آپ سے جنت کی خوشبو کو محسوس کرتا ہوں. وہ حضور جو خود افضل کائنات ہیں وہ اپنی بیٹی سے کہتے تھے جب مجھے جنت کی خوشبو سونگنی ہو تو میں آپ کے پاس آتا ہوں. خدا، مصطفیٰ، مرتضیٰ سبھی ولی ہیں. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. خدا، مصطفیٰ، مرتضیٰ سبھی ولی ہیں، ولایت کی عزت فقط فاطمہ ہے. میں مجھے مصرع پورا کرنے دے. خدا، مصطفیٰ، مرتضیٰ سبھی ولی ہیں، ولایت کی عزت فقط فاطمہ ہے، اور زمانے کی جنت نہ جانے کہاں ہو، محمد کی جنت فقط فاطمہ ہے. تو یہ اللہ اکبر مل کے کریں. تو ملا اخند علی معصومی اس مومن سے کہتے ہیں مجھے آپ کے جسم سے خوشبو آتی ہے. آپ میری مجلس میں آتے ہیں، کون سی خوشبو ہے؟ کہا میں کوئی خوشبو نہیں لگاتا الگ سے. کہا پھر مجھے بتلائیے کون سا عمل ایسا ہے کہ جس سے آپ کے وجود میں خوشبو ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں آپ سے بہت سامنے کی بات یہ کروں کہ میں کوئی قائم اللیل اور صائم النہار نہیں ہوں، یعنی دنوں کو روزہ رکھنے والا اور راتوں میں عبادت کرنے والا، ایسا میں کوئی اتنا بڑا عبادت گزار نہیں ہوں. بس کوشش میری ہوتی ہے کہ میں کثرت سے صلوات بہت بھیجتا ہوں. اچھا سن لیجیے گا واقعہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ صلوات بہت بھیجتا ہوں تو میری عادت ہے. اب ایک بار عالم خواب میں نے دیکھا کہ حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں اور ان کے سامنے ایک مجمع ہے. میں اس سے فقط صلوات کی فضیلت کی بات نہیں کرنا چاہ رہا، سر تسلیم خم ہونا جو سیکنڈ پوائنٹ تھا، سلمو تسلیما، ذرا اس کو بھی سن لیجیے گا کہ حضور کے سامنے ایک اجتماع ہے. حضور نے پوچھا کہ تم میں سے کون ہے کہ جو مجھ پر اور میری آل پر سب سے زیادہ صلوات بھیجتا ہے؟ تو کہتے ہیں میں اس خاطر نہیں کھڑا ہوا کہ میں نے سوچا کہ شاید ہو سکتا ہے کوئی مجھ سے بھی زیادہ صلوات بھیجتا ہو. یہ تواضع آپ محسوس کر رہے ہیں؟ یہ خوشبو جو آ رہی ہے فقط صلوات بھیجنے کی نہیں ہے، یہ اس تواضع اور انکساری کی، اپنے آپ کو کمتر سمجھنا، سبحان اللہ، اپنے آپ کو دوسروں سے بڑھتر نہ سمجھنا. تو میں نہیں اٹھا، میں نے کہا شاید ہوتا ہے کوئی مجھ سے زیادہ بہتر عمل کر رہا ہوں. حضور نے دوسری مرتبہ پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جو مجھ پر میری آل پر سب سے زیادہ درود بھیجتا ہے؟ تو میں پھر بھی نہیں اٹھا. میں نے کہا شاید ہوتا ہے مجمع میں کوئی ایسا ہو جو مجھ سے زیادہ بہتر ہو، مجھ سے زیادہ کثرت سے ذکر کرتا ہو. تیسری مرتبہ حضور نے پوچھا تم میں سے کون ہے جو مجھ پر میری آل پر سب سے زیادہ درود بھیجتا ہے؟ تو میں نے حضور مکرم سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ خود ہی بیان فرما دیجیے. بات سے بات نکلتی ہے لیکن میں کچھ پوائنٹ سے جو واضح کرنا چاہتا ہوں. مولا علی علیہ السلام نے جو سلونی کہا نا، کبھی بھی رسول اللہ کے سامنے نہیں کہا. یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ حفظ مراتب کا احترام سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ یہاں سے وہاں تک پرزور حیدری صلوات بھیجے محمد آل محمد پر صلی اللہ. آپ مجھے کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں بتا سکتے کہ رسول اللہ کے سامنے انہوں نے کہا سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو مجھ سے پوچھ لو. ارے ہم کون ہیں پوچھنے؟ مولا علی علیہ السلام گویا کہنا چاہ رہے ہیں جب رسول اللہ موجود ہے تو مجھ سے کیوں پوچھو گے؟ حتیٰ یہ کہ جب رسول اللہ مولا علی سے کچھ پوچھتے تھے کہ علی آپ جانتے ہیں اس بات کو، ایسے واقعات کہیں ہیں. تو اگر مولا علی یہ کہیں کہ یا رسول اللہ میں نہیں جانتا تو یہ غلط ہے، اس لیے کہ جانتے ہیں. اور اگر بتلانے لگے سامنے
تو یہ حفظ مراتب کا خیال نہیں ہے کہ اچھا رسول اللہ کے سامنے میں بول رہا ہوں. تو جب بھی اب کیا کہیں, بتائیں کہ نہ بتائیں, تو جب بھی رسول اللہ پوچھتے تھے کہ اے علی آپ یہ بات جانتے ہیں, ہمیشہ مولا علی کا جواب یہ ہوتا تھا کہ یا رسول اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. سبحان اللہ. علی مولا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آج ایک حد تک بات پہنچ رہی ہے, اور اس کے آخر میں ایک چھوٹا سا چاہوں گا کہ میسج اپنے لیے سب کے لیے ہو جائے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ خود بیان فرمائیے کہ آپ پر کثرت سے کون درود بھیجتا ہے. تواضع دکھائی, ان کی ساری دکھائی. رسول اللہ نے کہا تم ہی ہو جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتے ہو, تم. مطلب اس نام لے کے بلایا کہ آ جاؤ, اور وہ کہتے ہیں رسول اللہ نے مجھے بوسہ دیا. کہتے ہیں یہ رسول کے اس بوسے کی خوشبو ہے. خواب میں رسول اللہ کسی کو بوسہ دیں تو اس کے وجود سے ایسی خوشبو آئے, اللہ جانے حسین ابن علی کا عالم کیا ہوگا. یا اللہ, جیسے اٹھتے بیٹھتے رسول اللہ اپنی گود میں بٹھا کر چوما کرتے تھے امام حسین علیہ السلام کو. سبحان اللہ. بات واضح. تو درود و سلام ہے زبان سے, اور سر تسلیم خم ہو جانا ہے وجود سے. وجود جھکا ہوا ہمارا, جیسے کربلا میں ابوالفضل عباس علیہ السلام ہے, عالی ترین مثال امامت کے سامنے سر تسلیم خم ہو جانے کی. جہاں جذبات قربان ہو رہے ہیں امامت پر, اس پہ انشاءاللہ شب 8 محرم الحرام جب غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام کے ذکر ہوگا اور توفیق رہی تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے بات کروں گا اس وقت انشاءاللہ سے. ابھی تو اتنا کہ جب اس خانوادے پر درود اور سلام ہے, حتی حضرت آدم علیہ السلام کے مہر میں ہے, حضرت حوا سلام اللہ علیہ کے مہر میں, کہ آدم نے صلوات بھیجی 10 مرتبہ اور وہی حضرت حوا کا مہر قرار پایا. بہرحال روایتیں تو اتنی بے شمار ہیں کہ انسان پڑھتا ہی چلا جائے اور فجر ہو جائے.